حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شب برات کس قدر فضیلت کا حامل ہے، اس تعلق سے اس سے پہلے میں نے ویڈیو کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور اخیر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن 6 بد نصیب بدبخت ایسے ہیں کہ اس فضیلت والی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 6 کون ہیں، میں ان کی تفصیل آج کی اس آڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلا آدمی جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے مشرک، شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسرے کو شریک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات خاص ہیں ان میں کسی بندے کو شریک کرنے والا، ایسا آدمی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو چاہے وہ معاف اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں؟ مشرک کو اللہ تعالی، شرک کا عمل کرنے والے کو اللہ تعالی معاف کیوں نہیں فرماتا؟ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا عمل کرنے والا اس لیے قابل عفو نہیں ہے، اس لیے قابل معافی نہیں ہے کہ وہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اور اس گناہ کے کام کرنے والے کو، گنہگار کو معاف نہیں فرماتا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین ناپاک اور پلید ہیں، لہذا وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ تو مشرک چونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اہم رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے شرابی، جو شراب کا عادی ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس فضیلت والی رات میں معاف نہیں فرماتے۔ اور تیسرا شخص جس کو اللہ رب العزت اس رات میں معاف نہیں فرماتے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ جو آدمی اپنی والدہ کا یا اپنے والد کا یا دونوں کا نافرمان ہو، ان کی بات نہ مانتا ہو، ان کو تکلیف پہنچاتا ہو، ان کو زد و کوب کرتا ہو، ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہو، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے اس فضیلت والی رات میں بھی۔ میرے بھائیوں، والدین کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اپنے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم ان کو اف بھی نہ کہو۔ ان کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو ستانا تو بہت دور کی بات ہے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ بھی نہ نکالو کہ جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اس لیے والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالی شب برات کے اندر بھی مغفرت کا پروانہ نہیں عطا کرتے۔ اور چوتھا آدمی جس کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے وہ ہے رشتے ناطے کو توڑنے والا۔ جو آدمی رشتے ناطے کو توڑتا ہے، رشتہ داری سے قطع تعلق کر لیتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے۔ رشتے کے تعلق کو استوار رکھنا اور ان کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنا کتنا ضروری ہے، اور ان کو توڑنا یہ کتنا برا کام ہے۔ ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پروردگار مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تو قرابت اور رشتے نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے میں بھی اس سے تعلق جوڑ لوں، اور جو تجھ سے تعلق توڑے میں بھی اس سے تعلق توڑ لوں۔ میرے محترم بزرگوں، بتائیے کہ رشتوں کو توڑنے والا اللہ کے تعلقات سے محروم ہونے والا شخص ہے، اور جو شخص اللہ کے عطا و کرم سے محروم ہو جائے تو اس کی مغفرت پھر آج کی رات میں کہاں ہو سکتی ہے، بلکہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اس لیے رشتے ناطے کو توڑنے سے بھی بچنا چاہیے، اور بچنا ضروری ہے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت اس عظیم رات میں ہو جائے۔ پانچواں آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے چغل خور، جو چغلی کرتا پھرتا ہے، دوسروں کی برائی بیان کرتا رہتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مردار بھائی کا گوشت کھانا کے برابر قرار دے دیا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تو غیبت بہت بڑا، چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر کے جرم ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والا گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہی شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس لیے غیبت جیسے برے فعل سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم اس رات مغفرت چاہتے ہیں۔ اور چھٹا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے زنا کا عادی۔ ایک آدمی ہے بدفعلی کا، اس کے اندر مرض لگا ہوا ہے، منہ کالا کرنے کا مرض لگا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العزت اس عظیم رات میں معاف نہیں فرماتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بعض صحابہ کرام سے بات مروی ہے کہ زنا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 6 مصیبتیں ہیں۔ زنا سے بچو اس لیے کہ 6 مصیبتیں ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا آخرت سے۔ ذرا غور سے سنیے، دھیان سے سنیے وہ 6 چیزیں کیا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آخرت میں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ نمبر 5، سخت پوچھ تاچھ ہوگی، نرمی ذرہ برابر نہیں کی جائے گی۔ اور نمبر 6 پر ہے کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس قدر خطرناک اور اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سارے کے سارے گناہوں سے بچنے، اور خاص کر زنا جیسے عظیم جرم سے، چغل خوری جیسے عظیم جرم سے، شرک جیسے عظیم جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فضیلت والی رات کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔